شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ ابن عساکر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ خدا باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز مغرب کے وقت سے کچھ دیر پہلے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی بھر مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا نام آدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے زمین کی مٹی منگوائی تھی، اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اس مٹی سے کچھ مٹی بچ گئی تو اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کی تخلیق کی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کھجور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے تخلیق فرمایا ہے، اس لیے کھجور کی قدر کیا کرو۔ دوسری روایت میں کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انگور، انار اور کھجور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے تخلیق فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سب سے معزز فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ زمین سے ایک مٹھی بھر کر مٹی لے آؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور زمین سے مٹی لینے کے لیے بڑھے تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی لے کر جانے کی وجہ دریافت کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کو سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت جبرائیل کی زبانی سارا قصہ سن کر زمین عرض کرنے لگی، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے مٹی کچھ کم کی جائے یا پھر مجھ پر کوئی آ کر یہاں فساد پھیلائے۔ زمین کی زبانی سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، زمین نے تیری پناہ مانگی ہے کہ تیری عزت کی خاطر وہاں سے کچھ لیے بغیر ہی واپس آ گیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم جاری کیا کہ زمین پر جاؤ اور وہاں سے مٹھی بھر مٹی اٹھا لاؤ۔ جب وہ بھی زمین پر آئے تو زمین نے ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے زمین کو پناہ دے دی اور کچھ لیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر مٹی کی پناہ کا ذکر کیا۔ تیسری بار اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی مانگی تو زمین نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی تو وہ بھی واپس چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی بار حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹھی بھر مٹی لانے کو کہا تو وہ زمین سے مٹھی بھر مٹی لے آئے۔ یہ کام کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی روح قبض کرنے کا کام سونپ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس فرشتے کا نام ملک الموت رکھا گیا، یعنی کہ موت کا فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کی تخلیق کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اماں حوا سے شادی کرنا چاہی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو عرض کی، اے آدم، پہلے اس کا مہر تو ادا کر لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو اس مہر کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کا مہر کیا ہے تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا
کہ آپ کی شادی کا مہر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب اور آخری نبی پر درود و سلام بھیجیں۔ چنانچہ فرشتوں کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو گواہ رکھتے ہوئے حضرت اماں حوا سے شادی کر لی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا وسیلہ ہے، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اللہ تعالیٰ نے 1000 سال مقرر کی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے 960 سال کی زندگی پائی۔ 960 سال عمر پانے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام جنت میں موجود تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد کی زندگیاں بتا دی تھی کہ تمہاری اولاد میں سے اتنے نبی و پیغمبر ہوں گے جن کی عمریں اتنی ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 60 سال کی سنی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے پوتے داؤد کو دے دیے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 سال کی عمر عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال اپنے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے 40 سال اس کے پوتے کی عمر کے ساتھ لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 لڑکے عطا کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ جب یہ خبر حضرت آدم کو پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی پریشان ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پریشانی کی حالت میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اے آدم پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جس کی نسل سے بے شمار انبیاء پیدا ہوں گے۔ اس بیٹے کا نام شیس علیہ السلام رکھنا۔ شیت نام کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تحفہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو بڑھایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت پاس آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھے جنت کا پھل دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے زمین پر جنت کا پھل تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو زمین پر فرشتے ملے۔ انہوں نے حضرت آدم کے بیٹوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اے لڑکو کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے فرشتوں کو جواب دیا کہ ہم حضرت بابا آدم علیہ السلام کے لیے جنت کا پھل تلاش کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ان کے بیٹوں کو کہا کہ تمہارے بابا آدم کے وصال کا وقت آ گیا ہے۔ بیٹے بھاگتے ہوئے بابا کے پاس آئے، اتنے میں موت کا فرشتہ بھی بابا آدم کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچا۔ جب بی بی حوا نے ملک الموت کو دیکھا تو اپنے شوہر کے سینے سے لگ کر رونے لگیں کہ میں اپنے خاوند کو اپنے سے کبھی بھی بچھڑنے نہیں دوں گی۔ بی بی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میں پہلے بھی جنت سے نکالا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عمر تو 1000 سال رکھی ہوئی تھی، لیکن اب تو میری عمر 960 سال کی ہوئی ہے۔ موت کے فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو عرض کی، اے آدم، آپ علیہ السلام نے خود ہی تو اپنی عمر کے 40 سال اپنے پوتے کو دے دیے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت آدم کی روح قبض کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دے کر جنت کی خوشبو لگائی، پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت آدم کی قبر کھود کر ان کو دفنا دیا
گیا، اس سنت کو آج تک نبھایا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مورخین کے بہت ہی اختلافات ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام سری لنکا میں ہیں، کچھ کا ماننا ہے کہ جبل ابی قبیس میں، اور کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو مسجد قریف میں دفن کیا گیا ہے۔ وصال کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جانشین حضرت شیس علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اس زمین پر بہت ہی بڑا طوفان برپا ہوگا، اگر تم اس وقت تک حیات رہے تو میرے جسم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سیو دینا۔ اگر تمہاری عمر اتنی نہ ہوئی تو اپنی نسل کو یہ وصیت لازمی کر کے مرنا۔ تاریخ میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بابا آدم اور اماں حوا کے جسم کو کشتی میں محفوظ کیا۔ جب طوفان کا خطرہ ٹل گیا تو انہوں نے جسم کو بیت المقدس یا عراق کی سرزمین پر دفن کیا، جہاں وہ خود دفن کیے گئے ہیں۔